अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक अबाउट डोपामीन चेज एंड एडिक्शंस, उसमें मैंने बात की थी शॉपिंग एडिक्शन की। उसको मैंने ब्रीफली बस टच किया था उस टॉपिक को। दरअसल होता ये कि जब मैं किसी टॉपिक पे बात करती हूँ तो मेरे लिए ना उस टॉपिक को शॉर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो सैटर्न और मरकरी साथ है, तो उसमें होता ये है कि बात को शॉर्ट करना मुश्किल होता है। और जब आप शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर ऐसे पॉइंट से बात करती है कि बात का मीनिंग बदल जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त बात को टच करना जो है वो मतलब वो सही नहीं होता। सिर्फ टच करके छोड़ना, बात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो मैं बात कर रही थी शॉपिंग एडिक्शन के बारे में, ठीक है। तो शॉपिंग एडिक्शन में मैं क्योंकि डोपामीन चेज के टॉपिक पे रहना चाहती थी, तो मैंने एक बड़ा मुख्तसर सा उस पर मैंने बात की कि शॉपिंग एडिक्शन में रिलेशनशिप में क्या नुकसान होता है, किस तरह से गिल्टी फील होता है, ज़ाहिर है रिलेशनशिप के पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है और उस चीज़ को प्रोवाइड करने का ज़रिया पार्टनर है, ठीक है। तो पावर डायनामिक्स जो हैं वो ख़राब होते, और साथ ही साथ जो पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी था बहुत, उसको मेंशन ना करना जुल्म होगा। वो ये कि हम किसी भी चीज़ से अगर अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं दूसरे की किसी भी चीज़ से, और उससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर जिस चीज़ से हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ती है ना, उस चीज़ के हसूल में हम बड़े जालिम हो जाते हैं। तो जो हार्ड अर्न मनी है ना, अगर पार्टनर की या आपकी अपनी भी, जब आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दो लोग साथ हैं, उनमें से एक बैंकक्रप्ट हो जाए तो दूसरे को नुकसान ना हो। डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमारी सेल्फ वर्थ के लिए हम जिस पे डिपेंडेंट हैं, इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, उस चीज़ का प्रोवाइडर हम खुद नहीं है, कोई और है, ठीक है। तो हम लोग उसके हसूल में जो है ना वो बड़े जालिम हो जाते हैं, और जो है वो ये चीज़ पावर डायनामिक्स को भी ख़राब करती है, ठीक है। और डिपेंडेंसी रहती है उस चीज़ पे भी और उसके प्रोवाइडर पे भी। अगर तो आप शॉपिंग की एडिक्शन में हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, तो भी जो पैसा है ना वो इख्तियार है, वो पावर है। तो हम उस इख्तियार को ज़ाया कर रहे हैं बेदरेग, हम उस पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं और मिसप्लेस कर रहे हैं और ज़ाया कर रहे हैं। क्योंकि ओवर द ईयर्स जिन पैसों से हमने बिल्ड करना है कुछ, उन पैसों से कुछ बिल्ड नहीं हो रहा, वो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। सो कार्मिक डेब्ट भी चढ़ रहा है, ठीक है। ज़ाहिर है पार्टनर हमारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, उसको इस चीज़ का अंदर ही अंदर गुस्सा ज़रूर रहेगा कि ये इंसान जो है ये ज़ाया कर रहा है, और सेल्फ कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इख्तियार ज़रूरी है। पैसा पास हो ना तो इख्तियार होता है, कहीं पे इंसान जाना चाहे, कुछ ख़रीदना चाहे, सिक्योरिटी है ये। चैरिटी भी आप करना चाहो तो भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है। जो न्यूरो डाइवर्जेंट्स हैं ना, उनकी इम्पल्सिव नेचर की वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है, ठीक है। और स्पेंडिंग हैबिट्स, चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, और जो चीज़ पहले से मौजूद है वो ख़रीद लेते हैं, या मेजरमेंट्स में गलत साइज़ की चीज़ आ गई, गलत उसकी चीज़ आ गई, वो यूज़ नहीं हुई।
تو ہورڈنگ بھی آ جاتی ہے اس میں پھر آگے چل کے، جب چیزیں آپ ڈسکارڈ نہیں کرتے اور مزید بڑھتی جاتی ہیں. ایکچولی یہ ریزن ہوتا ہے، جب میں کسی ٹاپک پہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں وہ ٹاپک میں رہنا چاہ رہی ہوتی ہوں، ٹاپک سے نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی. اس وجہ سے بھی کئی دفعہ بات کو شارٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تھا کہ جو پارٹنر ہے نا، آپ یہ بہت اس کے ساتھ بہت ظلم کرو گے اگر آپ اس کی محنت یا اس کے ریسورس کو ضائع کرو. ٹھیک ہے، جیسے نارسسسٹ ہے نا، اگر وہ اپنی سیلف ورتھ بڑھانے کے لیے کسی کی انسلٹ کر رہا ہے، کسی کی اسپرٹ کو کرش کر رہا ہے، وہ چیز غلط ہے. تو اگر آپ بھی کسی کے بھی کسی ریسورسز کو آپ کرش کرتے جا رہے ہو، ضائع کرتے جا رہے ہو اور اس کو بلڈ نہیں ہونے دے رہے، تو یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. چاہے جانے انجانے میں آپ کر رہے ہو، جان کے کر رہے ہو، غلطی سے کر رہے ہو، یہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، تو خود ارننگ کرو. اس میں پھر باؤنڈریز کا ایشو آ جاتا ہے، باؤنڈری کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ دوسرے میں اور اپنے میں باؤنڈری نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اچھا دوسرے کی چیز ہماری چیز ہے. ایک حد تک یہ چیز ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہوتا ہے اور اس پہ کارمک ڈیبٹ آپ پہ چڑھتا جائے گا، قرضہ چڑھتا جائے گا. اگر آپ اس طرح سے ریسورسز کو، یونیورس کے ریسورسز کو بھی اگر آپ شاپنگ ایڈکشن میں یا اس طرح کی چیزوں میں خرچ کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو. نیورو ڈائیورجنٹ کے علاوہ بھی نیورو ٹپیکلز میں بھی بیسکلی یہاں پہ سیلف ورتھ کا مسئلہ آ جاتا ہے. ڈوپامین چیز تو میں نے بتایا تھا، سیلف ورتھ کی بات آ جاتی ہے کہ ہماری سیلف ورتھ جو خالی پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری سیلف ورتھ بڑھے، یا اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب ہم اختیار استعمال کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اوکے وی آر الائیو، وی آر سم ون، وی ہیو پاور. تو وہ جو پاور آف پرچیزنگ ہے، چیز خریدنے کی پاور ہے، ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پاور آف سلیکٹنگ سم تھنگ، کہ اچھا بازار میں نکلے ہیں، اوکے یہ چاہیے لے لو، وہ چیز چاہیے نہیں چاہیے. اپنا پیسہ تو اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں آپ، بینکرپسی کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اور اسی مطلب پاور لیسنس اور ہوپ لیسنس میں انسان رہ جاتا ہے. محنت کر کے بھی محنت سے کی ہوئی ارننگ کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس میں سے رٹ میں سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی کے اندر پھنسا رہتا ہے، اسی لوور اس میں پھنسا رہتا ہے. پاور نہیں گین کر سکتا، اختیار نہیں پا سکتا، کیونکہ جہاں پیسوں کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا. سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، اپنے آپ کو بہت سارے نیورو ڈائیورجنٹ برے ریلیشن شپس میں پھنسے رہتے ہیں اوور دا ایئر. ان کے پاس اتنی کبھی پیسے ہی جمع نہیں ہوتے کہ وہ نکل کے جائیں، اپنے لیے کوئی پراپرٹی لیں، گھر لیں، اپنے لیے کوئی سیکیور، امپلسو ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. پارٹنر بھی ظاہر ہے اوور دا ایئرز اس کو اس چیز کا غصہ بھی ہوتا ہے کہ ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. خود کی ارننگ بھی اگر آپ سنگل بھی ہو، ضائع کرتے جا رہے ہو، تو آپ کو تو پیسوں کی بہت زیادہ ہر ایک کو ضرورت ہے، سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، اختیار رکھنے کے لیے، پاور رکھنے کے لیے. تو بہت بڑا نقصان ہے یہ. اور ریلیشن شپ میں ہو تو ریلیشن شپ کا نقصان ہے. پھر دوسرا اس غصے میں اگر آپ کو بیڈلی ٹریٹ بھی کرتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو سب کچھ میرا ضائع کر دیا، گوا دیا. ٹھیک ہے، تو رسپیکٹ نہیں کرے گا آپ کو، آپ کی کبھی رسپیکٹ نہیں کرے گا. تو یہ پوائنٹس ہیں تھوڑے سے جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، جو میں بتا رہی تھی کہ ہاں جی، سیلف ورتھ کی بات بھی میں کلیئر کروں کہ سیلف ورتھ کا جو ایشو آ جاتا ہے نا، اس میں ہوتا کئی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ
آن لائن دیکھیں گے جی، ماڈلز پہ دیکھیں گے، مینیکنز پہ کوئی کپڑے دیکھیں گے، فیملی گیدرنگ میں کسی اور جگہ پہ فرینڈس کو کچھ پہنے ہوئے دیکھیں گے تو وہ چیز ان کی نظر میں بہت قیمتی ہوگی، بہت اہم ہوگی. وہ کہیں گے اوکے this is the thing I really really want and I can do anything to get it. ہوتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی کہ یہ مجھے چاہیے. جب وہ چیز ان کے تصرف میں آ گئی نا، انہوں نے لے لی، اس کی ویلیو کم ہوئی. جب انہوں نے پہن لی، یوز کی، کیونکہ سیلف ورتھ اتنی کم ہے نا، سیلف ورتھ اپنی نظر میں ہے ہی نہیں کوئی، تو وہ چیز قیمتی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوکے ہماری سیلف ورتھ بڑھے گی. لیکن سیلف ورتھ اس حد تک کم ہے کہ جب وہ چیز اپنے پاس تصرف میں آتی ہے تو ان کی نظر میں اس چیز کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ نارسسسٹک ابیوز کے ٹاپک پہ یہ چیز تھوڑی سی ایکسپلین کی تھی کہ نارسسسٹک لوگ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی پرسنالٹیز کے ساتھ، کہ اچھا اس سے دوستی کر کے، اس سے تعلق بنا کے ہماری بھی قدر و قیمت ہماری نظر میں بڑھے گی. لیکن ان کی اپنی نظر میں قدر و قیمت اتنی کم ہوتی ہے کہ جب وہ شخص ان کے ریلیشن شپ میں آ گیا، جب چیزنگ کا فیز ختم ہوا، جب وہ ان کے تعلق میں آ گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی نظر میں اپنی قیمت بڑھنے کی بجائے اس شخص کی قیمت گر جاتی ہے کہ اچھا اس نے ہم سے تعلق بنایا، اس کا مطلب وہ اتنا ہی گیا گزرا. سیم چیز کہ وہ چیز لے لیں گے، خرید لیں گے، قیمت ختم ہو جائے گی ان کی نظر میں، پھر ان کو کچھ نیا چاہیے. اور یہ کبھی بھی ختم، یہ پیاس کبھی نہیں بجھتی، یہ جو بھوک ہے اور چیزیں لینے کی، کیونکہ ایمٹینس ہے نا اندر، اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہوگی. اس سائیکل کو، اس ایڈکشن سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت ہوگی. اٹس لائک کائنڈ آف OCD کے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے کہ آبسیشن ہوا چیز کا، کمپلژن ہے، لے لیا، پھر آپ کو پھر پھینک دیا، پھر نیا آبسیشن آ گیا، پھر کمپلشن آ گئی، اور وہ اس میں گلٹ بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ یار اتنا جمع کر لیا ہے، ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. تو یہ جو ہے نا ٹاپک ایکچولی ذرا کمپلیکیٹڈ تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹاپک میں رہنے کے چکر میں ٹنل ویژن بھی ہو جاتی ہوں، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی کہ میں اگر اس ٹاپک میں جو پارٹنر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کا ذکر نہ کروں کہ جو انسان ایڈکشن میں ہوتا ہے نا اس کے پارٹنر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا یا آپ کو ابیوز فیس کرنا پڑ رہا ہے اور آپ برداشت کر رہے ہو تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے وہ چیز بھی ایکسپلین کرنی یہاں پہ ضروری تھی. اور میں نے سوچا کہ چلو ایک اور ویڈیو اس ٹاپک پہ بناتے ہیں. اور چلیں ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کسی ٹاپک پہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.